جی السلام علیکم، میں ہوں فاریہ حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں کوکب شہزاد صاحبہ جو کہ المورید کی فیلوشپ ہولڈر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری اور کوکب آپا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کریں جو کہ پہلے ڈسکس نہیں ہوئے اور ایسے پوائنٹس اٹھائیں جس سے ویورز کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ تو کوکب آپا، آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے جادو کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ذرا سا بھی کچھ بچے کو ہو جائے، کچھ گھر میں ناچاکی ہو جائے، کہ اونچ نیچ ہو جائے، تو ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی جادو کروا دیا۔ بالخصوص جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ اتنے اچھے ٹرمز نہیں ہیں، ان کو ہم بلیم کرتے ہیں۔ اور جو ایک کامنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جادو تو برحق ہے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ کیا کسی نبی پہ جادو ہو سکتا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، اور میں تو جس پلیٹ فارم سے بولتی ہوں میں وہاں یہ بات کہتی ہوں کہ اے مسلمانوں، خدا کے لیے اپنے نبی پر جادو ہو جانے والے بلیم کو تسلیم نہ کیا کریں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو اس کی بات ہے، میں قرآن مجید کے تناظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ بنی اسماعیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم اہل کتاب ہو اور خدا کا نبی جب آئے گا تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب وہ نبی آ گئے اور انہوں نے اس طرح ان نبیوں کو پہچان لیا جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے اوپر ایک بہت زبردست بلیم ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے جو بنی اسرائیل کے تھے مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم بنی اسماعیل کے نبی کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی پاک صاف ہو تو تم اپنے نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے؟ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ کی غذا کے اندر زہر دینے کی تو کوشش کی، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہم آپ سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور اوپر سے ان کی پلاننگ تھی کہ پتھر کو پھینک کر ہم محمد کو مار دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ کس نے کیا، تو اس طرح قبائلی جنگ ہونی بند ہو جائے گی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی کوشش کی ہو، لیکن ہمارا اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سننا گوارا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پیغمبر کبھی ذہنی بیماری میں مبتلا رہا، 6 مہینے تک، اور وہ بھی دیکھیں 6 مہینے تک کیفیت رہی اور آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کسی بیوی سے بات کی یا نہیں کی، وہی اتری۔ تو اس طرح کے جو بلیم ہے اپنے نبی پر ہم اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید، اب آپ سنیے کہ میں کیوں اس بات کے خلاف ہوں، اور وہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے رسول کو بھیجتا ہوں تو میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہوں۔ نہ شر کسی نبی کے اندر سامنے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا ما انت بمجنون، اے محمد یہ تم پر الزام لگاتے ہو کہ تم مجنو ہو، تم دیوانے ہو، نہ تم ساحر ہو، نہ تم جادوگر ہو، نہ تم مجنو ہو۔ اور آگے دیکھیے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو انہوں نے رک کر قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا او ہو، آسمان پر اللہ کے پہرے اتنے شدید کر دیے گئے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یا تو اللہ نے دنیا والوں کی بربادی کا انتظام کر رکھا ہے یا اللہ ان پر کوئی خیر نازل کرنے والا ہے۔ تو آج ہم نے محمد کو جب قرآن پڑھتے سنا
تو ہمیں پتہ چلا کہ او اللہ اس پیغمبر کو نازل کرنے والا تھا اور اس کتاب کو نازل کرنے والا تھا. اب ہم اپنے لوگوں میں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں, اور اس طرح اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا ہے. تو ہمارے جن عامل ہمیں غلط راہ پر لگاتے تھے, لیکن اب یہ قرآن سے ہم نے سنا, اور ہمارے بھی نبی جو ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہم شر میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں وحی نازل کی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے راستوں پر پہرے لگا دیے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کو آسمان کو سجانے کے لیے بنایا, اور انہی ستاروں کو شر, شیاطین اور اس طرح کے لوگوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. ہماری سائنس کہتی ہے ستارے ٹوٹتے ہیں, شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں. تو جنہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ سورہ جن کے اندر کہ ہم پہلے آسمان پر کوئی گن سن لینے کی جگہ پاتے تھے, لیکن اب کیا ہوا کہ جب ہم کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ستارے ٹوٹ کر پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو محفوظ کیا ہے ہر طرح کی اس طرح کی شرح بندی کے لیے, اور اپنے پروفٹس کا, اپنے نبیوں کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اے جبرائیل کے بارے میں کہ اگر یہ اپنی طرف سے اللہ کی وحی میں کوئی اضافہ کرتے تو ہم اس کا دایاں بازو پکڑتے اور اس کی شارک کو کاٹ ڈالتے. تو قرآن مجید جگہ جگہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں میں لے رہی, باقی نبیوں کی باتیں بھی ہیں کہ وہ ان کو ذہنی بیماری ہو سکتی ہے, ان کو بخار ان کو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے, ان کو بخار چڑھ سکتا ہے, ان کو کھانسی خراب ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا کوئی نبی کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہو یا اس کے وہ کنفیوز ہو جائے کسی معاملے میں, خدا ایسا بالکل نہیں کرتا. یہ پورے قرآن سے واضح ہے. اور جب ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں. بنی اسرائیل نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر کوشش کی ہے. ان کی یہ دشمنی تھی کہ خاتم النبیین کو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. ان کو یہ تھا کہ ہم نے بنی اسماعیل کے نبی کو نہیں مانا, تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ اس طرح کا چھوڑتے رہتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جو قربانی کی گئی تھی وہ حضرت اسماعیل کی نہیں, اسحاق کی گئی تھی. ابراہیم نے اسحاق کو کیا. اس طرح انہوں نے کہا کہ قربانی مروہ کی پہاڑی پر حضرت ابراہیم نے نہیں کی بلکہ فلسطین کی موریہ پہاڑ پر کی. تو اس طرح انہوں نے ہماری تاریخ کو اپنی فیور میں لے جانے کی کوشش کی. اگر آپ ان کی روایتوں کو دیکھیں تو انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں بالکل غیر حقیقی باتیں کی, اور ہم ایز اٹ از اس کو لے لیتے ہیں. اچھا میں یہاں یہ بھی بتاؤں اپنی بدقسمتی ہم مسلمانوں کی کہ ہم جب کچھ لکھتے ہیں ان ایشوز پر تو ہم تحقیق مکمل نہیں کرتے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میری کتاب لکھی جائے, میری کتاب پبلش ہو, اس کتاب میں کیا میٹیریل آپ نے دینا ہے وہ آپ اپنی ریسرچ کریں. جتنی بھی بنی اسرائیل کی روایتیں ہوتی ہیں, جتنا انہوں نے من گھڑت باتیں کی ہوتی ہیں, ہم ان کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں اور اپنے اسلام میں شامل کر کے غلط فہمی کا سبب بنتے ہیں. اب انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مشہور کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور 6 مہینے تک آپ پر اس کا اثر رہا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر یہ سچی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل معاملات کو قرآن مجید کے اندر ڈسکس کیا. مطلب اس کے اندر سورہ تحریم کے اندر کہ اے محمد تم اپنی بیویوں کو کہنے پر شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو, یا اس طریقے سے کہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, اے محمد تم نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا کہ آیا تمہارے پاس ایک نابینا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہوتا تو ہمارے صحابہ کو پتہ ہوتا, حضرت ابوبکر صدیق کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کو. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ باقی نبیوں کو بھی سب کو اللہ نے ذہنی عارضے سے کبھی مبتلا نہیں کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی جادو نہیں ہوا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم باہر کی دنیا کو جو نان مسلم ہے, غیر مسلم ہے, ان کو ہم یہ شے دیتے ہیں آؤ ہمارے دین پر انگلی اٹھاؤ, آؤ ہمارے پیغمبر پر انگلی اٹھاؤ. باہر کے رائٹر یہ کون سا نبی ہے جس پر 6 مہینے جادو رہا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وحی ہوئی ہے نہیں, نماز پڑھی ہے کہ نہیں, بیوی سے بات کی ہے یا نہیں کی. وہ اس طرح کی حالت میں 6 مہینے رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کریں گے.
باہر کے لوگ ہمارے قرآن کو بھی، جس نبی کو پر 6 مہینے جادو کا اثر رہا، جس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کام کیا کہ نہیں کیا، اس کے لکھی، اس کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے جس کو ہم اس سے منسوب کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے سچا مانیں؟ تو میری اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے مسلم بہن بھائیوں سے کہ خدا کے لیے یہ ہمارے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں لوگ ایسی بات کریں اور ہم ایز اٹ از اس کو قبول کر لیں۔ اچھا کوکا پاپا، یہ تو آپ نے بتایا نا بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بغیر تحقیق کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ تو نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا اور اسی کے پس منظر میں یا اسی کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ آج اس بات کو بھی کلیئر کر دیں، اور ہم یہ جب بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو جادو سے یا بری بلاؤں سے دور رکھنا ہے تو ان 2 صورتوں کا ورد کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے ہی ان کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ چیز بھی پلیز کلیئر۔ یہ فاریہ زبردست سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سب لوگوں سے کہوں گی کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پوری دنیا میں پہرے سخت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جگہ جگہ، میں جب اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتی ہوں تو جگہ جگہ کہتی ہیں اس آیت کو دیکھیں، اس پر غور کیجئے، کیا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ حضور پر کہیں ذہنی عارضہ کوئی نہیں تھا، آپ کے اوپر ذہن پر کوئی اثر نہیں تھا؟ یہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول کا حصار کرتا ہوں، چاروں طرف سے حصار کرتا ہوں، شر نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اس بات کو اس طرح سے لینا کہ جب اللہ، سورہ فاتحہ ایک مومن کے الفاظ ہیں جو اللہ نے ادا کیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس کے امیجیٹ بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں۔ اللہ نے پورا قرآن ہمیں بتا دیا کہ تم کو یہ کرنا ہے۔ 2 میجر چیزیں ہیں، ایک آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے، اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ نے ٹھیک رہنا ہے۔ جب یہ میسج مکمل ہو گیا تو اللہ نے ہم کو دیا کہ شیطان نے چونکہ چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ تیرے بندوں سے کو گمراہ کروں گا، تیری زمین کو گمراہ لوگوں سے بھر دوں گا، تو اب یہ جو ہے کہ شیطان کوشش کرے گا، وسوسے ڈالے گا، اور برے علوم کا بھی وجود ہے جو ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کے راستے پر روکنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، تاکہ شیطانی حربہ کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو نے اس وجہ سے مجھ کو نکال دیا، اب میں انسان سے انتقام لوں گا۔ تو عام لوگوں کو وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے، اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے۔ ایک مومن جو ہے جب اس کو کوئی اس طرح کی پریشانی آئے وہ آیت الکرسی پڑھے جو سراسر توحید کا پیغام ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ سورہ فلق اور سورہ اخلاص بھی پڑھے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ اخلاص تک قرآن کا میسج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے، اپنے نبی کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے، اور شیطان کے عملوں سے بچانا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی، تو اللہ آپ کو ہر شر سے بچائے گا۔ اور اگر یہ بات کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نافرمانی میں تو جسم لرزنے لگتا ہے جب میں یہ بات پڑھتی ہوں، تو پھر اللہ نے مینشن کیا ہوتا کہ محمد تجھ پر اثر ہوا، کیونکہ اللہ نبیوں کے واقعات بتاتا ہے، نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بتاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بتاتا ہے۔ ایسا میجر ایشو آپ کے ساتھ ہوتا اور قرآن اس پہ بات نہ کرتا، بلکہ قرآن اس سے الٹ کہہ رہا ہے کہ محمد انکا بیاعیننا، یہ قرآن کی آیت ہے، انکا بیاعیننا، اے محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے چلتے پھرتے آتے جاتے، تو کہیں غافل نہیں ہو، تم میری نگاہوں کے اندر ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو میں تیری حفاظت کروں گا، اور تیرے ذریعے میں نے اپنا دین مکمل کرنا ہے۔ تو ایک اپنی وہ معصوم میرے بہن بھائی جو قرآن کو پڑھتے نہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اس میں بس سنا سنایا سورہ فلق پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، واقعہ پڑھ لی، کہف پڑھ لی، دیٹس آل۔ آئیے اللہ کی کتاب کی طرف آئیے۔ دنیا بہت کما لی آپ نے، دنیا بہت کما لی، لیکن یہاں سے کچھ نہیں جانا آگے۔ اچھے اعمال کرو اور بہترین مسلمان بنو۔
بہت شکریہ کوکا پاپا، آپ نے کلیئر کر دیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ کوسچنز ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہمیں ای میل کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔